السلام علیکم، میں ہوں افضل خان، ممبر آف پارلیمنٹ فار مانچسٹر گورٹن اور شیڈو ڈپٹی لیڈر ہاؤس آف کامنز۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو، اور میں اردو ٹائم خاص طور اپنے طاہر بھائی کا اور کروائیں ادب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر سال اس سیلیبریشن کو بناتے ہیں اور ہم سب کو جمع بھی کرتے ہیں، اور اس سال پرٹیکولرلی انہوں نے جو مشاعرہ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے رکھا ہے۔ تو فرسٹ آف آل تھینک یو، جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں انٹرنیشنل لیول سے بھی اور نیشنلی لوکلی بھی، پرٹیکولرلی میرے قریبی دوست سہیل ورائش صاحب جو ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اور دو ہی پیغام ہیں میری طرف سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کووڈ-19 ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گلوبل پینڈیمک ہے، 500,000 کے قریب دنیا بھر سے لوگ مر چکے ہیں۔ برطانیہ کے اندر بھی کوئی نیلی 50,000 کے قریب اب ہم پہنچ رہے ہیں، تو یہ خطرہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جب مسلمان کمیونٹی ہے، ہمارا جو امپیکٹ ہے وہ ڈبل ہے، تو ہمیں اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، پرٹیکولرلی جو ڈسٹنسی سوشل ڈسٹنس جسے کہتے ہیں اس کا دھیان رکھنا، ہاتھوں کو دھونا۔ تو پلیز اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں، فیملی کو بھی اور سوسائٹی کو بھی سیف رکھیں۔ اور کشمیر کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہی ہے، دیکھیں ہماری جو آزادی کا ہم منا رہے ہیں، یہ کمپلیٹ بزنس نہیں ہے، یہ ان بزنس جو فنشڈ ہے وہ کشمیر کی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 73 ایئر سے، اور بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈوگرا راج سے بھی یہ مسئلہ جو آ رہا ہے، اور یہ تاریخی ہیں، یہ ظلم جو ہیں بڑھ رہے ہیں، پرٹیکولرلی لاسٹ ایئر اور 5 اگست سے لے کے 370 35A جو کیا ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن، ہم نے جو ایکسپیرینس لاک ڈاؤن یہاں پہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کشمیریوں بہن بھائی جو ہے ظلم پہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ سولیڈارٹی شو کرنی ہے، اس ایشو کو ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہیومینٹی کا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو تاکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر امن آئے۔ تو انجوائے کریں اس پروگرام کو، انشاءاللہ ود بیٹر سچویشن کووڈ-19 کے بعد ہم مل بھی سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اور تھینک یو ٹو اردو ٹائم میں کروانے ادب۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں صابر رضا، اور آزادی تحریک کشمیر کے حوالے سے کہ عالمی مشاعرہ کشمیر کے حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ پارٹ 2 ہے، اور پارٹ 2 آپ نے کل دیکھا، پارٹ 1 آپ نے کل دیکھا ہے۔ تو اس میں بات یہ کرنے والی ہے کہ آزادی کے لیے دنیا میں جو بھی قومیں اپنی وطن کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، آزادی کے لیے کام کرتی ہیں، تو اس میں سبھی لوگ اپنا اپنا کردار پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سیاستدان ہیں ان کا کام ہے کہ اپنا دنیا کے دوسرے حصوں سے رابطہ بڑھائیں، اور تاکہ اس مسئلے کو اجاگر کر سکیں۔ لیکن جب سختی زیادہ ہو جاتی ہے، جب ظالم سماج بے چین لوگوں کو، پریشان لوگوں کو اور زیادہ پریشان کرتا ہے، نہ صرف پریشان کرتا ہے بلکہ 1 سال سے کشمیر میں تو کرفیو کی سچویشن ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ لیکن ساری دنیا سے مراد وہ ہے جن کے دلوں میں درد ہے، لیکن جو ایک علیحدہ طبقہ کے لوگ ہیں جو حکومتیں چلاتے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ کوئی 72 ایئر سے ہے، ان مسئلے کو وہاں اجاگر تو کیا گیا، لیکن یہاں پہ مرنے والوں کا، یہاں پہ فاقہ کشی کرنے والوں کا، یا عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی بڑی طاقت نہیں بولی ابھی تک۔ تو ہمیں ایک شاعر ادیب کے حوالے سے جو ہماری صفت ہے، جو ہمیں اللہ نے دی ہے، ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اردو ٹائم ٹی وی UK کی طرف سے یہ عالمی کشمیر مشاعرہ پارٹ 2 میں
آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میرے ساتھ میری ساتھی ہیں رباب تبسم صاحبہ، جرنلسٹ ہیں، شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، جو میرے ساتھ ہوں گی۔ تو اس مشاعرے کی صدارت کے لیے ویسے تو جتنے بھی شعراء کرام ہوتے ہیں وہ سارے ہی ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ایک روایت ہے، اس روایت کے مطابق مشاعرے کے لیے ایک صدر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ایک امیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، سمجھ لیں۔ تو آج کی صدارت کے لیے وہ شاعر ہیں، دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں، ڈرامہ نگار ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں اور مشہور و معروف نام ہیں، اور 5 کتابوں کے مصنف ہیں، نعت کی 2 کتابیں ہیں، شاعری کی 2 کتابیں ہیں، پنجابی میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی لکھتے ہیں، مزاح بھی لکھتے ہیں۔ میری مراد ہے زاہد فخری صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور وہ آج کی محفل کی صدارت فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو مہمان آنے خصوصی حضرات ہیں، ان میں سب سے بڑا نام پچھلے 50 سالوں میں ادب میں نقاد کی حیثیت سے، شاعری میں نئی اصناف کی حیثیت سے اور انقلابی حیثیت سے وہ ایک نظریاتی آدمی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے جتنا کام کیا ہے، ان کو جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے وہ کم ہے۔ جناب ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ڈاکٹر اختر شمار صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ایف سی کالج میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، وہ ریٹائر ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، پنجابی میں بھی اردو میں بھی، اور اس میں جو خاص خوبی ہے وہ نظریاتی طور پر ایک صوفی ازم کے قائل ہیں، اور صوفی طبیعت بھی ہے ان کی، دوستوں کے دوست ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ وہ میانہ روی سے پیش آتے ہیں، اپنا ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کچھ تراجم بھی کیے ہیں، پنجابی میں ان کا بہت زیادہ کام ہے، اردو میں ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ ڈاکٹر اختر شمار صاحب ہوں گے۔ پاکستان میں بھی بہت ایکٹیو رول تھا ان کا، لیکن آج کل وہ ٹیکسس امریکہ میں ہیں، جرنلسٹ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور براڈ کاسٹر بھی ہیں، بہت اچھے شاعر، بہت پیارے آدمی، جناب غضنفر ہاشمی صاحب، وہ بھی ہمارے مہمان خصوصی میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک جب میں فیصل آباد میں تھا، میں ارلی بلکہ 80 سے پہلے کی جو بات کر رہا ہوں، اس میں جو ہم سے پہلے لوگ موجود تھے، جو بڑے نام تھے، جس میں زاہد فخری بھی تھے، اور ان سے بڑے عدیم ہاشمی، ریاض مجید یا دوسرے افضل حسن دعویٰ وغیرہ تھے، ظہیر سلیمی صاحب تھے، تو ان میں ایک نام تھا اقبال نوید صاحب کا۔ وہ بہت کم ملاقات میری شاید نہ ہوئی ہو اس وقت 70s میں اقبال نوید صاحب سے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو فرانس چلے گئے ہیں، تو وقت نے ہم کو کافی عرصے کے بعد 90s میں برطانیہ میں اکٹھا کیا۔ بہت استاد شاعر ہیں، ان کی نظم، ان کی غزل، اور اس میں نیا جو جدت ہے، جو جدید پن ہے، وہ اس گروپ میں ایک خاص ان چیزوں میں تھی، اس میں بڑے بڑے شعراء کرام پیدا ہوئے، ان کو فالو کر کے ہوئے، استاد شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ یہ ہمارے مہمان خصوصی میں شامل ہیں جناب اقبال نوید صاحب۔ جیسا کہ صابر رضا صاحب نے صدارت کے لیے اور مہمان خصوصی حضرات کا نام لیا ہے، جو کہ بہت بڑے نام ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ مہمان اعزاز ہیں وہ بھی بڑے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ محمود پاشا صاحب، جن کا تعلق جہلم سے ہے، 2 کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے اچھے شاعر۔ اس کے علاوہ سائمہ آفتاب صاحبہ ہیں لاہور سے، وہ بھی بڑی اچھی شاعرہ ہیں
عورتوں کی نمائندہ شاعرہ، عبدالغفور کشفی صاحب نوجوان نسل کے شاعر اور بڑا زبردست لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری سکندر نواز، یہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور بہت ہی کمال کے شاعر، بہت اچھے شاعر۔ نیل احمد کا تعلق کراچی سے ہے، یہ بھی عورتوں کی نمائندہ شاعرہ۔ اس کے علاوہ احسان شاہد صاحب ہمارے بہت اچھے میزبانوں میں شامل ہیں، کاروان ادب کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں شہزاد بیگ صاحب۔ شہزاد بیگ کا تعلق فیصل آباد سے ہے، مومنین میں ہے ہمارے، ہم اکٹھے مل کر کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں۔ یہ تمام شعراء ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے مشاعرے میں۔ تو خواتین و حضرات، اب روایت کے مطابق جو میزبان ہیں ان کو پہلے سنانا ہوتا ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں جناب رباب تبسم صاحبہ سے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اگر انہوں نے خاص طور پر لکھا ہے۔ شاعر تو سچ بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے وہ ہر تحریک میں کام آ جاتی ہے۔ تو آپ کچھ سنانا چاہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل، میں نے لکھا ہوا ہے کشمیر پہ، اور کشمیر کے ساتھ دل دھڑکتا ہے۔ جی قدرت کے حسین حسن کا نظارہ ہے کشمیر، بہت اچھے، قدرت کے حسین حسن کا نظارہ ہے کشمیر، جان دیں گے ہمیں جان سے پیارا ہے کشمیر۔ واہ مایوس نہ ہونا جو ابھی قید قفس ہے، واہ، توڑیں گے قفس ایک روز ہمارا ہے کشمیر۔ بہت اچھے، دشمن تیری مکاریاں ناکام رہیں گی، واہ دشمن تیری مکاریاں ناکام رہیں گی، آزادی کی قسمت کا ستارہ ہے کشمیر۔ واہ رباب تبسم کی بھی بس یہی دعا ہے، واہ، آزاد میں دیکھوں میری آنکھ کا تارا ہے کشمیر۔ بہت اچھے، قدرت کے حسین حسن کا نظارہ ہے کشمیر، واہ واہ، جان دیں گے ہمیں جان سے پیارا ہے کشمیر۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کشمیر سے محبت کا صلہ بہت بھی دے، شکریہ۔ اور آپ ہم سب لوگ دیکھیں کہ ایک دن کشمیر آزاد ہو جائے، تو وہ آزادی انسان کی آزادی ہے، اور کشمیر بھی آزاد ہو جائے، فلسطین بھی آزاد ہو جائے۔ کشمیر کا ایشو ہمارے لیے جان سے بھی پیارا ہے، تو اس لیے کشمیر کے حوالے سے رباب صاحبہ اور خواتین و حضرات، آپ کو ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ یہ جی ارشاد۔ اس کا عنوان ہے ڈوبتے سورج کی آخری خواہش۔ بہت زبردست۔ وفا پرستو، وفا پرستو، تمہارے ہی خون سے بجھے گی پیاس لمحوں کی ساعتوں کی، ستم سلیبوں پہ جھول جاؤ کہ تشنا لب ہے یہ حیض آذر، ستم بہت سلیبوں پہ جھول جاؤ کہ تشنا لب ہے یہ عہد حاضر، انا پرستو، ستم کی تاریکیوں میں تم ہی چراغ روشن بنے رہے ہو، تمہیں کو رکھنا ہے لاج اب بھی، جو آنے والی ہیں نسلیں ان میں ہماری پہچان بھی تمہیں ہو، یہ بہت تیرگی بھی، یہ تیرگی بھی تمہاری ہی منتظر ہے اب تک، تمہیں ہو خورشید جرتوں کے، تمہیں مصائب کی برف باری میں آگ بن کر حرارتوں کی نوید لائے، تمہیں ہی تاریخ عصر حاضر رقم ہے کرنی، خدا پرستو خیال رکھنا، بجائے اس کے کہ لکھتے لکھتے ہی زندگی بھر لگاؤ انبار کاغذوں پہ سیاہیوں کے، یہ ہوگا بہتر کہ اپنے اعمال سے دلوں پر کرو رقم وہ سارے لمحے کہ تم نے جھیلے عذاب سولی پہ زندگی بھر، وفا پرستو، انا پرستو، خدا پرستو، سروں کی مشعل جلائے رکھنا، جلائے رکھنا، جلائے رکھنا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، خواتین بڑی و حضرات، زبردست، بہت اچھا نظم۔ بہت بہت شکریہ رباب۔ اب یہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میرے بعد تشریف لائیں گے جناب شہزاد بیگ صاحب۔ شہزاد بیگ صاحب کے بعد احسان شاہد صاحب، نیل احمد کراچی سے تشریف لائیں گی، سکندر نواز برنلے مانچسٹر یو کے سے، عبدالغفور کشفی صاحب برنلے یو کے سے،
साइमा आफ्ताब साहबा कराची से, महमूद पाशा साहब झेलम पाकिस्तान से, इकबाल नवीद साहब बर्मिंगम यूके से, गजनफर हाशमी साहब ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका से, अख्तर शुमार साहब तशरीफ लाएंगे लाहौर से, डॉक्टर सादत सईद साहब लाहौर से, और साहब सदर अपना सदारती खुतबा भी पेश करेंगे, ज़ाहद फ़खरी साहब वो भी लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए और आइंदा प्रोग्रामों के लिए हम आपसे राब्ते में रहेंगे, और इंशाल्लाह ये उर्दू टाइम टीवी अदब के लिए, अदब बराए तामीर के लिए हम काम करते रहेंगे। मेरी तरफ से, रुबाब तबस्सुम की तरफ से, शहजाद बेग की तरफ से, हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज। आप प्रोग्राम देखिएगा। एक नज़म कश्मीर के लिए, जिसकी गलियां आज हमें पुकार रही हैं और हम बेहिस्सी की तस्वीर बने 8 अगस्त के मुंतज़र हैं कि हमारे लावारस बहन भाई कश्मीरी भाई कैदोबंद की सूरतों का शिकार हैं, और 8 अगस्त को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। ये क़यामत की घड़ियाँ अल्लाह पाक किसी मुसलमान मुल्क पर ना आने दे। हमारा दिल आज भी कश्मीरी भाइयों के साथ है, लेकिन मोदी सरकार ने जो जुल्मों सितम का बाजार गर्म कर रखा है, अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द उनसे निजात अता फरमाए। अहद कश्मीर एक नज़म उर्दू टीवी टाइम यूके की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर जो 8 अगस्त 1 साल कैदोबंद का जो इंडिया ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, उस हवाले से पेश कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी भी वक्त बाकी है। हमारे सर्द जहनों में ये कैसा खौफ बाकी है, हमारे सर्द जहनों में ये कैसा खौफ बाकी है। हमारी सोच का महवर जहादी इंदिए सारे दबे है ख्वाबगाहों में, मगर कश्मीर की गलियां हमें आवाज़ देती हैं। दबे है ख्वाबगाहों में, मगर कश्मीर की गलियां हमें आवाज़ देती हैं। वहाँ एसार के रोशन सहीफ़े लिख रहे हैं जो, वहाँ एसार के रोशन सहीफ़े लिख रहे हैं जो, वफा का बीज कश्ते जहाँ के अंदर बो रहे हैं जो। हमें तकलीद करनी है इन्हीं सब जानसारों की, वतन आज़ाद करने को कफन बरदोश होना है। वतन आज़ाद करने को कफन बरदोश होना है। हमें भी अपने हाथों से वफा का बीज बोना है, हमें भी अपने हाथों से वफा का बीज बोना है। हमें बाहर निकलना है, हदे जहाँ से गुजरना है। वतन आज़ाद करना है, वतन आबाद करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नील अहमद। एक गज़ल जिसके कुछ अशार में कश्मीर को मुखातिब किया है पहले अशार में, उसके बाद इंडिया को। ये तुम्हारा भी हक है बुनियादी, छीन लो इनसे अपनी आज़ादी। जल के ईंधन बनेगा सारा लहू, कौम बनती है ऐसे फौलादी। जुल्म को ज़ेर तुमने करना है, इतनी कुव्वत है तुम में अफरादी। अब इंडिया को मुखातिब किया है, छोड़ दो अब ओछे हथकंडे, तुमको महंगी पड़ेगी उस्तादी। कितनी नस्लें करोगे ख़त्म यहाँ,
करना पाओगे कम ये आबादी। सोच तुम भी ना कर सकोगे कैद, बन के आए हो तुम जो सयादी। तुम भी इंसानियत के दुश्मन हो, तुम भी इंसानियत के दुश्मन हो। तुमको मंजूर है ये बर्बादी, तुमको मंजूर है ये बर्बादी। बंद अब ये जबरो इस्तबदाद होना चाहिए, बंद अब ये जबरो इस्तबदाद होना चाहिए। बस मेरे कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। ख़त्म होनी चाहिए ये जुल्मतों की दास्तां, दुश्मनों को अब मेरे बर्बाद होना चाहिए। बंद अब ये जबरो इस्तबदाद होना चाहिए। चंद अशार कश्मीर के हवाले से पेश करने की जिसारत करता हूँ। यही कि दुख की स्याह रात अब कबूल नहीं, यही कि दुख की स्याह रात अब कबूल नहीं, हमें ये गर्दिश हालात अब कबूल नहीं। यही कि दुख की स्याह रात अब कबूल नहीं, हमें ये गर्दिश हालात अब कबूल नहीं। कि तेरे हाथ मेरे खून से हैं आलूदा, कि तेरे हाथ मेरे खून से हैं आलूदा, मुफाहमत की कोई बात अब कबूल नहीं। कि तेरे हाथ मेरे खून से हैं आलूदा, मुफाहमत की कोई बात अब कबूल नहीं। कि तेरे हाथ मेरे खून से हैं आलूदा, मुफाहमत की कोई बात अब कबूल नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, कश्मीर के मौजू पे चंद अशार पेश खिदमत हैं। शाहरग की जो मिसाल है कश्मीर नाम है, शाहरग की जो मिसाल है कश्मीर नाम है। हरदम लहू से लाल है कश्मीर नाम है। बदनीयतों के कब्ज़े कुदरत में आजकल, बदनीयतों के कब्ज़े कुदरत में आजकल, एक कर्ज़े बेमिसाल है कश्मीर नाम है। कितनी दिहाइयों से ए दुनिया के मुनसिफो, कितनी दिहाइयों से ए दुनिया के मुनसिफो, सुलगा हुआ सवाल है कश्मीर नाम है। फौजे यजीद भूखे निहत्ते निडर ये लोग, फौजे यजीद भूखे निहत्ते निडर ये लोग, एक करबला कमाल है कश्मीर नाम है। अफसोस इस जनूने हवस की लपेट में, अफसोस इस जनूने हवस की लपेट में, जन्नत भी पायमाल है कश्मीर नाम है। शाहरग की जो मिसाल है कश्मीर नाम है। हरदम लहू से लाल है कश्मीर नाम है। फौजे यजीद भूखे निहत्ते निडर ये लोग, एक करबला कमाल है कश्मीर नाम है। बहुत शुक्रिया अहबाब। कश्मीर के हवाले से मेरी एक नज़म है बेबसी। क्या मैं लिखूं कश्मीर का दुखड़ा, क्या मैं लिखूं जुल्मत की कहानी। पैलेट गन से जख्मी बच्चे अहले जहां से पूछ रहे हैं, हमको हमारा जुर्म बताओ। पूछती हैं माएँ बहनें भी, गिद्ध क्यों उनको नोच रहे हैं। हर सू है बारूद की बू क्यों, सारे मंजर लहू लहू क्यों। वादी कब से चीख रही है कोई कासम आने वाला, और मैं झील किनारे बैठा अपने आप को कोस रहा हूँ। क्या मैं लिखूं कश्मीर का दुखड़ा, क्या मैं लिखूं जुल्मत की कहानी। पैलेट गन से जख्मी बच्चे अहले जहां से पूछ रहे हैं, हमको हमारा जुर्म बताओ। कश्मीर के हवाले से एक नज़्म पेशे खिदमत है। खुदा सो रहे हैं। ज़मीं जल रही है, मेरी वादियों में ये लाशों के अंबार, मासूम चीखों के नौहो तले।
بے بسی سے مسیحا کے آنے کی امید دل میں لیے اپنی تقدیر کے منتظر ہیں. یہ تقدیر جو کرفیو کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے. میری ماؤں بہنوں کی عصمت کے چاروں طرف بیڑیوں کی قطاریں بزرگوں کی بیمار دنیا سے سکتی ہوئی مر رہی ہے. مسیحا کہاں ہے؟ مسیحا ہنسی کہکہوں اور ترانوں کی آواز میں گمشدہ ہے، مگر وحشیوں اور درندوں کے جبڑوں سے تازہ لہو بہہ رہا ہے. مکفل گھروں میں بلکتی ہوئی زندگی ہے. ترانوں ہنسی کہکہوں کے مسیحا زمین جل رہی ہے، زمین جل رہی ہے کہ دنیا کا مردہ بدن کتنی معصوم چیخوں تلے دب چکا ہے. ہنسی کہکہوں کے مسیحا تیری بانسری کے ترانوں سے گولی کی آواز کی لے نکلتی نہیں ہے. بہت شکریہ. کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے حریت پسندوں کے نام ایک نظم. عجب رستہ تمہارا ہے جو دل کے ساحلوں سے وقت کی موج رواں پر جاوداں لمحوں کی ہمراہی میں چلتا ہے تو آنکھیں منزلوں پر جا ٹھہرتی ہیں. عجب رستہ تمہارا ہے جو دل کے ساحلوں سے وقت کی موج رواں پر جاوداں لمحوں کی ہمراہی میں چلتا ہے تو آنکھیں منزلوں پر جا ٹھہرتی ہیں. جو مایوسی کے جنگل میں گھنی تاریکیوں کے دشت میں صبح یقین بن کر ابھرتا ہے تو منظر خواب سے وہم و گماں کی دھند سے باہر نکل کر مسکراتے ہیں. جو مایوسی کے جنگل میں گھنی تاریکیوں کے دشت میں صبح یقین بن کر ابھرتا ہے تو منظر خواب سے وہم و گماں کی دھند سے باہر نکل کر مسکراتے ہیں. عجب رستہ تمہارا ہے، یہ رستہ موت کے سایوں فنا کی جان لیوا گھاٹیوں سے سانس لیتی زندگی کی وادیوں میں جا اترتا ہے. عجب رستہ تمہارا ہے، یہ رستہ موت کے سایوں فنا کی جان لیوا گھاٹیوں سے سانس لیتی زندگی کی وادیوں میں جا اترتا ہے. عجب رستہ تمہارا ہے، تو اپنے خون سے جو لکھ رہا ہے حرف حق اس سے زمانے کی بیاض عمر پر روشن کئی سطریں ابھر کر داستانوں میں بدلتی جا رہی ہے. تو اپنے خون سے جو لکھ رہا ہے حرف حق اس سے زمانے کی بیاض عمر پر روشن کئی سطریں ابھر کر داستانوں میں بدلتی جا رہی ہیں. کہیں صبر مسلسل ہے، کہیں پر ظلم کی تاریکیوں سے لڑنے والوں کے لیے ایک روشنی کی فصل اگتی ہے. کہیں پر ظلم کی تاریکیوں سے لڑنے والوں کے لیے ایک روشنی کی فصل اگتی ہے. کہیں پر بے سر و ساماں طلب رستے بناتی ہے. کہیں آنکھوں کے آتش دان میں رکھے ہوئے آدرش کے منظر چمکتے ہیں تو ایک دنیا وفا کی خوشبوؤں میں جاگ اٹھتی ہے. کہیں آنکھوں کے آتش دان میں رکھے ہوئے آدرش کے منظر چمکتے ہیں تو ایک دنیا وفا کی خوشبوؤں میں جاگ اٹھتی ہے. عجب رستہ تمہارا ہے، تو اپنے خواب لکھتا جا، اسی رستے پہ چلتا جا کہ اس رستے کے اگلے موڑ پر روشن معطر صبح آزادی تمہاری منتظر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک کشمیری مجاہد کی داستان ہے جو دشمنوں کے گھیرے میں آخری محاذ سے ملاحظہ کیجیے. دل نہیں مانتا تیرے پرچم تلے اپنی بندوق نیچے کیے آ رہا ہوں. دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا ہاتھ اوپر کیے تیرے آگے چلوں. کن پٹی پہ رکھی تیری گولی کا ڈر میرے قدموں کے رخ کا تعین کرے. دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا یہ فضائیں کھلی یہ ہوائیں بھلی چھوڑ جاؤں یہیں موت کے خوف سے تیرے زندہ کے ہر حبس کو مان لوں. دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا تیری بخشی ہوئی چند سانسیں بھی لوں اور اس کے عوض ساتھیوں کے ٹھکانے بتاؤں تمہیں، مورچوں کے نشانے بتاؤں تمہیں. کیسے ممکن ہے یہ؟ دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا جان نثاروں کو میں
جو کہ تیری نگاہوں میں باغی ہیں سب، اس طرح بیچ دوں دل نہیں مانتا، پر یہ معلوم ہے میرے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، بھوننے کو مجھے منتظر ہیں ہواری شکاری تیرے ہر گھڑی حکم کے، اور ادھر میرا اوپی کمانڈر یہ دل کچھ نہیں جانتا سودے بازی تیری، کوئی آفر تیری فیصلے کی گھڑی میں کسی شرط پر بھی یہ سر جھک گیا تو پھر آئندہ نسلوں کے سر ہی نہ ہوں گے، اور ادھر میرا اوپی کمانڈر یہ دل کچھ نہیں جانتا سودے بازی تیری، کوئی آفر تیری فیصلے کی گھڑی میں کسی شرط پر بھی یہ سر جھک گیا تو پھر آئندہ نسلوں کے سر ہی نہ ہوں گے، تیرے حبس میں میرے جیسے کہیں کوئی در ہی نہ ہوں گے، سنے دشمن وقت، نظم کا عنوان ہے اجالا، سنے دشمن وقت نزدیک آ، میری آنکھوں میں یہی عرض دیکھ کشمیر، حوصلے مسکراتے چمکتے ہوئے، جنت کی ان وادی امکتی فضاؤں میں بہت گھیرا خوبصورت، تیرا میری نظروں کی ٹھوکر سے ٹوٹا ہوا، تڑپتا ان امکتی فضاؤں میں گھیرا تیرا میری نظروں کی ٹھوکر سے ٹوٹا ہوا، میری آنکھوں کو یہی پڑھ سبز بے جان تیری آفر پتے، کا کوئی نشاں تک نہیں، بسیط و دل کشادہ بدلنے کا کوئی فضاؤں میں گماں تک نہیں، اڑنے میرے لگے ہیں، پیروں میں کوئی بھی لرزش نہیں، کھول فائر یہی نہ بند چپ رکھ غاروں یہ سے بارود درد و کی نوا کا نالیاں، دھواں اٹھ اور رہا، میرا فیصلہ تو وہی ہے یہی بند غاروں کہ سے زندہ کے حبس درد و اور نوا بخشی کا ہوئی دھواں اٹھ سانس رہا لینے ہے، سے بہتر ہے یہی نرغے میں تیرے مرغزاروں کھڑا کا پاؤں ایک پر سلسلہ ہے، بارشی گولیوں ہی میں سو انہی جاؤں میں، مرغزاروں میں خون بہتا بو ہوا جاؤں سرخ میں۔ سیلاب، سیل رواں خون کا کھیل، ظلم و تشدد، کڑکتی ہوئی بجلیوں کے تصادم، چناروں کی شاخوں سے لٹکے ہوئے سر بریدہ برہنہ بدن، زرد ریشم سے لب جن پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ، کسی گمشدہ سلجھی تہذیب کا ایک موہوم سا ہے نشان، آسماں زرد ہے، آسماں زرد ہے، یہ زمانہ ہے کیا ایک طوفان ہے جس کی زد میں رہا سلجھی تہذیب کا وہ نشان، کیا کبھی بھوری طوفانی وادی کے ہر ایک گوشے میں گونجے گی نصرت سے پر دھڑکنوں سے بھری وہ صدا، کیا کبھی بھوری طوفانی وادی کے ہر ایک گوشے میں گونجے گی نصرت سے پر دھڑکنوں سے بھری پر امک سی صدا، وہ صدا جس میں ظلموں کے ماروں کی چیخیں بھی ہوں گی، یہی دھڑکنیں سلجھی تہذیب کے اس نشان سے نئی قوم تشکیل کر کے اندھیری سرنگوں سے سب کو گزرنے کی توفیق دیں گی، مددگار ہوں گی، ادھر سامنے روشنی پھوٹتی ہے، ادھر آسماں ہے، ادھر روشنی ہے، ادھر روشنی ہے، یہی عرض کشمیر، جنت کی وادی بہت خوبصورت، تڑپتا اندھیرا یہیں پھوٹتا ہے، یہیں سبز بے جان پتے بسیط و کشادہ فضاؤں میں اڑنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ٹائم ٹی وی مانچسٹر انگلینڈ کے صابر رضا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ، مقبوضہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی آواز کو تائید اور نصرت کے لیے ساتھ ملایا، اور بہت سے نامور شاعروں کو دعوت دی کہ وہ اپنے اپنے انداز میں کشمیری بھائیوں کی پر ہونے والے ظلم کی داستان کو بیان کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، ہر امن پسند کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، ہر انسان جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنے دل میں درد رکھتا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے۔
मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस अमल का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे सामने मंजर बदलने वाला है, हमारे सामने मंजर बदलने वाला है। चिराग रहने दो, सूरज निकलने वाला है। चिराग रहने दो, सूरज निकलने वाला है। आ गया है वक्त अपने ख्वाब की ताबीर का, फैसला होने को है तुम देखना कश्मीर का। फैसला होने को है तुम देखना कश्मीर का। दर्द की सदियां फ़कत लम्हात में बट जाएंगी, जब्र के खैमों की एक दिन डोरियां कट जाएंगी। जब्र के खैमों की एक दिन डोरियां कट जाएंगी। अब नहीं है खौफ हमको जुल्म की जंजीर का, आ गया है वक्त अपने ख्वाब की ताबीर का। फैसला होने को है तुम देखना कश्मीर का। सेबों का पेड़ पेड़ तही दस्त हो गया, तहलील हो गया है दुआ पात पात में। बच्चों को मापती है जहां राइफलों से माँ, कश्मीर वो ज़मीन है इस कायनात में। फ़ख्री वो कोहे अज़्म है और फतह उनकी है, ये मोजज़ा भी होगा कभी मोजज़ात में। ये मोजज़ा भी होगा कभी मोजज़ात में। बर्बाद हैं सारे कोई आबाद नहीं है, कोई भी तो कश्मीर में दिलशाद नहीं है। कातिल को भी डर से कोई कातिल नहीं कहता, पर काटने वाला भी तो सयाद नहीं है। एक तूले हकूमत के लिए तख्त नशीने, सर कितने उतारे हैं उसे याद नहीं है। ये हाथ वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे फ़ख्री, वो जितनी बुलंदी पे भी दस्तार करेगा। एक तूले हुकूमत के लिए तख्त नशीने, सर कितने उतारे हैं उसे याद नहीं है। वो जिसके दरो बाम फलक बोस है फ़ख्री, उस कसर के नीचे कोई बुनियाद नहीं है।